السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، کیا پڑھا جاتا ہے۔ یوٹیوب وغیرہ پر یا کہیں اور آپ نے اس طرح کی ویڈیوز ضرور دیکھی ہوں گی کہ سر پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی اس کو سنت کہتا ہے، کوئی مستحب کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اس طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، تو آج اسی بات کا ہم خلاصہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو اپنے ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ سر پر ہاتھ رکھ کر فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے تو وہ سنت تو نہیں ہے۔ آپ جو کچھ بھی پڑھیں وہ سنت سمجھ کر نہ کریں، بس ویسے ہی آپ وظیفہ سمجھ کر یا کسی بزرگ کا عمل سمجھ کر اگر آپ اس کو کریں تو کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اب فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے۔ وہ حدیث سند کے اعتبار سے کوئی زیادہ مضبوط تو نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن ہاں اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، اس حدیث کے جو معنی ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے وہ ایک دعا ہے، تو اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ یوں کہیے کہ وہ فرض نماز کے بعد ایک طرح کی دعا ہے، تو فرض نماز کے بعد تو ویسے بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، تو اگر ہم ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ لیں تو اور اچھی بات ہے۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو پھر فرض نماز سے فراغت کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے: بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور پھر آگے ہے کہ اے اللہ مجھ سے میرے تمام غموں کو، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ تو اس کے پڑھنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، بہت اچھی دعا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پریشانیوں کی، مصیبتوں کی دور کرنے کی دعا مانگی گئی ہے، تو یہ تو ہم ویسے بھی مانگتے ہیں، تو اگر ہم اس کو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں تو بھی کوئی برائی کی بات نہیں ہے، جبکہ یہ حدیث میں ملتا ہے۔ اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث بھی اس قابل ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی حرام یا حلال کا مسئلہ نہیں ہے، ویسی کوئی دعا آئی ہے یا کوئی اور بات، ویسی کوئی کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کوئی فضیلت کسی کام کے بارے میں بتائی گئی ہے، کسی عمل کے بارے میں کوئی فضیلت بتائی گئی ہے، تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اور اس پر ثواب ہی ملے گا۔ تو یہ والی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں: بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے بہشتی زیور، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے بہشتی زیور۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو، کسی کا دماغ کمزور ہو، اس کے دماغ میں کوئی بات پھنستی نہ ہو، رکتی نہ ہو، تو اگر وہ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو پڑھے گا، یا قویو 11 مرتبہ پڑھے گا، تو اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا اور اس کی یادداشت اچھی ہو جائے گی، اور جو چیز بھی وہ یاد کرے گا، پڑھے گا، تو پھر اس کو وہ انشاءاللہ یاد رہے گی۔ تو یا قویو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا قویو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور قرآن مجید میں ہے نا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے۔ تو ظاہر ہے یا قویو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور اس کا معنی بھی بہت اچھا ہے کہ اے طاقت دینے والے، اے قوت دینے والے۔ تو اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حافظے کو درست فرما دے گا، ہمارے حافظے کو تیز کر دے گا۔ اب یہ اس طرح کے جو وظیفے ہوتے ہیں نا، تو ان کا کسی سنت سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے معنی ٹھیک ہونے چاہیے۔ اگر ان کے معنی ٹھیک ہیں، معنی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تو بعض بزرگوں کے یہ تجربات ہوتے ہیں کہ کسی بزرگ نے ایسا کر کے دیکھا، اس کو فائدہ ہو گیا، اس نے دوسرے کو بتا دیا، انہوں نے آگے کسی اور کو بتا دیا۔ تو اگر کوئی عمل یعنی تجربے سے تعلق رکھتا ہے، مجرب ہے، تو پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یعنی اگر کسی کو کسی قرآن کی آیت سے کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو کسی حدیث سے فائدہ ہو جاتا ہے، یہ جیسے آج کل آن لائن دم چلتے ہیں، کوئی آن لائن، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آن لائن دم کروانا کیسا ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث میں تو کوئی ایسا نہیں آیا ہے کہ آن لائن دم کروانا گناہ ہے یا حرام ہے یا جائز ہے، نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو آن لائن دم سے فائدہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سر پر ہاتھ رکھنے کا مسئلہ ہے، یہ دو دعائیں ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، معنی بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک دعا یہ ہے: بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اور دوسرا یہ ہے کہ 11 مرتبہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے یا ویسے ہی حافظہ کمزور نہ ہو، تب بھی اگر آپ 11 مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو پڑھیں گے تو آپ کا حافظہ انشاءاللہ بہت تیز ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، اور آپ کی یادداشت بڑھ جائے گی۔ اور اگر 11 مرتبہ نہ پڑھیں، ویسے ہی 2-3 مرتبہ پڑھیں، تب بھی ٹھیک ہے۔
تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہوا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجیے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔